کہ یونیفارم پروٹوکول ہو اور اس میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو ایکسپرٹس کا جو گروپ ہے اس کے اوپر بات کرتا ہے. اب جیسے آپ کے سامنے ہے ہائیڈروکسی کلوروکوئن کے اوپر ہم ایک ٹرائل کر رہے تھے، لیکن ٹرائلز کے جو نتائج باقی دنیا میں آئے وہ اس پہ یہ کہا گیا کہ اس کا فائدہ نہیں ہے. تو امیجیٹلی کیونکہ یہ گروپ جو ہے یہ روزمرہ مانیٹر کرتا ہے، انہوں نے امیجیٹلی اس کے بارے میں روک دیا اس کو. اور اس روکنے کی وجہ سے یہ ہے کہ اب نئی میڈیسنز بھی ٹرائی ہو رہی ہیں. ایک میڈیسن جو ہم جس کو ٹرائل پہ کرنے لگے ہیں اس کا بڑا مشکل سا نام ہے، نہیں میں بتانے لگی، اس کا نام ہے ٹوسیلیزوماب. میں اسپیل آؤٹ کرنے سے تو آپ کے پاس سب کے پاس آ گئے. یہ بیسکلی کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو کرونا وائرس لگے تو آپ کا جو قوت مدافعت کا سسٹم ہے، امیون سسٹم، وہ رسپونڈ کرتا ہے اور وہ رسپونڈ کر کے سائٹوکائن پروڈیوس کرتا ہے. اور سائٹوکائن ایک انفلیمیٹری پروسیس جو ہے اس کو انیشیٹ کرتا ہے تاکہ وہ باڈی کو پروٹیکٹ کر سکے. کچھ لوگوں کے اندر یہ سائٹوکائن سٹارم بن جاتا ہے، یعنی ایک باقاعدہ طوفان کی طرح بنتا ہے. اور یہ پھر جب یہ سائٹوکائن سٹارم بنتا ہے تو یہ صرف پھر یہ نہیں ہوتا کہ وائرس کے پیچھے پڑتا ہے، وہ اپنے سیلز جو ہیں ان کو بھی ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی جسم کے جو اپنے سیلز ہیں ان کو ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتا ہے. اور سب سے ولنریبل آپ کے لنگ کے سیلز ہوتے ہیں. اور وہ لنگ کے سیلز جو ہیں ان کو جب وہ ڈسٹروائے کرتا ہے تو پھر لنگز کی کیپیسٹی فار بریدنگ جو ہے دیٹ فنشز آف. اور یہ جو انجیکشن ہے اس سے یہ جو سائٹوکائن سٹارم ہے اس کو وہ روک دیتا ہے بہت حد تک. اور اس کے بہت اچھے نتائج آئے. ڈاکٹر اسد اسلم صاحب نے یہ استعمال کیا میو میں، اور تقریباً 10 ایسے مریض جو ہائی آکسیجن پہ تھے، they were more than 10 to 15 لیٹرز تک آکسیجن لے رہے تھے. they all responded very well and they 86% recovered. اس بیسس پہ اب ہم باقاعدہ اس پہ پراپر ٹرائل کر رہے ہیں. باقی آپ کے سامنے جس طریقے سے یہ استعمال ہوگی میڈیسن، جو بھی خرچہ ایک چیز کا، جتنا یہ انجیکشن، بیکاز اٹس این ایکسپینسو انجیکشن، اس کی قیمت کوئی تقریباً ڈوز کی 1,20,000 روپے کے قریباً تھی، 1,20,000. گورنمنٹ نے اس کو پروکیور کر لیا ہے فار آر سیریس پیشنٹس. اور جس پہ استعمال ہوگی باقاعدہ وہ بھی ویب سائٹ پہ اس کی انفارمیشن کہ فلاں پیشنٹ پہ، وی ول ناٹ بی نیمنگ پیشنٹس، لیکن اتنے پیشنٹ پہ استعمال ہوئی ہے تاکہ کنزمپشن جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل جائے. آخری چیز جو تھی جس پہ بہت بڑے سوال اٹھتے ہیں کہ پلازما تھیراپی کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کیونکہ پلازما تھیراپی بھی ایک ٹرائل ہے. وہ ٹرائل جو ہے وہ ڈریپ نے ایکسیپٹ کی تھی طاہر شمسی صاحب کی. اس کے بیسس پہ ہم ان کے ساتھ مل کے یہاں ٹرائل کر رہے ہیں. ٹرائل کے لیے سب سے پہلا اقدام جو ہے وہ قدم جو اٹھایا ہم نے، وہ ڈونرز کو جو ریکور کرے ہیں وہ ڈونرز کو کانٹیکٹ کیا. اب تک کوئی تقریباً 200 لوگوں کو کانٹیکٹ کیا، جس میں سے 37 لوگوں نے ایگری کیا اور ایگری کر کے وہ اپنا پلازما دینے کو تیار ہیں. جب یہ پلازما ہم لیں گے ان سے، باقاعدہ اس مریض کی دوبارہ اسکریننگ ہوگی، ان کی اینٹی باڈیز کو دیکھا جائے گا، کسی اور انفیکشن تو نہیں ہے، ہیپاٹائٹس وغیرہ وہ اسکرین آؤٹ کیا جائے گا. پھر ان کا پلازما لے کے ہم سٹور کر کے، اور انشاءاللہ اس ہفتے کے اندر پلازما تھیراپی بھی بطور ٹرائل، میں ریپیٹ کر رہی ہوں، دس از بطور ٹرائل استعمال ہوگی. یہ ساری باتیں آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھی کہ جتنی ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے اس کا اتنا ہی فائدہ ہوگا. نمبر آف کیسز آپ کے سامنے بڑھ رہے ہیں. آج وی ہیو گون ابو 20,000 یہاں پنجاب کے اندر. نمبر آف ڈیتھس بھی بڑھ رہی ہیں. نیچرلی انفیکٹیوٹی ریٹ ہمارا جو ہے وہ بھی زیادہ، مطلب انفیکٹیوٹی جب آپ نے کسی قسم کے SOPs نہیں آبزرو کیے، اور عید بھی ہم نے کھلا کے منائی، تو اب نمبر آف کیسز کا تعداد بڑھ رہی ہے. جب آپ کے نمبر آف کیسز کی تعداد بڑھے گی تو نمبر آف سیریس کیسز جو ہیں ان کی بھی تعداد بڑھے گی. لیکن ہم صرف آپ کی وسادت سے لوگوں کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں. اگر آپ خدا نخواستہ طبیعت خراب ہو
ہسپتالوں میں ایمپل بہت جگہ اسپیس ہے. مزید ہم نے اپنی کنٹینجنسی پلان بنا لی ہے. مزید نمبر آف بیڈز جو ہیں ہائی ڈپینڈنسی یونٹس ہم بڑھا رہے ہیں. مزید وینٹیلیٹرز کی اور پروکیورمنٹ کر رہے ہیں. ابھی تک ہم نے 51 نئے وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ پروکیور کر لیے ہیں سارے ہسپتالوں نے. باقی ہم مزید کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ لوگوں کو وی مسٹ آلویز گیو دیم ہوپ اینڈ ٹیل دیم کہ انشاءاللہ دا گورنمنٹ از آن ٹاپ آف اٹ. آخری بات میں ابھی آپ کی بات سنتی ہوں. آخری بات یہ ہے زندگی آپ کی ہے, جان بھی آپ کی ہے. حکومت پوری کوشش کر رہی ہے اپنی زندگی کی حفاظت اور جان کی حفاظت کرنا آپ کا فرض بنتا ہے. اگر گورنمنٹ آپ کو سادی لفظوں میں یہ کہتی ہے کہ آپ اپنا منہ اور ناک ڈھانپ لیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ماسک پہنیں, آپ کپڑے سے بھی منہ ڈھانپ سکتے ہیں. آپ ڈھانپ لیجئے منہ, سوشل ڈسٹنسنگ اسپیسنگ رکھیں, ہاتھ نہ ملائیے ایک دوسرے سے, ہاتھوں کو بار بار دھوئیے. اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا انشاءاللہ. امید ہے کہ اس طرح کے اقدام اٹھانے سے ہم 30 to 40% ریڈیوس کر سکتے ہیں انفیکٹیوٹی. تھینک یو. جی کس چیز سے جی؟ میرا خیال ہے کہ جو اس وقت اہم چیز ہے نوٹ کرنے کی کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں ہم نے کیوں لاک ڈاؤن کیا. پہلے تو یہ پتہ چلے نا کہ ہم نے لاک ڈاؤن کیوں کیا تھا. میں آپ کو ہمیشہ اپنے پریس کانفرنس میں بتاتی ہوں لاک ڈاؤن ہم نے اس لیے کیا تھا کہ ہم جس لیول پہ اب ہم پہنچے ہوئے اس لیول پہ ہم تیار نہیں تھے. اس 2 مہینے کے عرصے کے اندر ہم نے لیبز بنائیں, ٹیسٹوں کی کیپیسٹی بڑھائی, ہم نے ہسپتال فیلڈ ہاسپٹلس تیار کیے, ہم نے اس کے بعد اپنے وینٹیلیٹرز لیے. وی پریپیئرڈ آور سیلس فار دس. دس از اے وائرس which all over the world now it is proving کہ it is going to be there. اور لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنے کام شروع کر دیے, آہستہ آہستہ کام شروع کر دیے. وجہ یہ ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے تو لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں, پرماننٹلی تو نہیں کر سکتے. اب وہ کام شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم SOPs فالو کر لیں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت حد تک ہم کام بچا سکتے ہیں. پریشان تو میں ہوں گی, مقصد یہ کہ میری پریشانی میں تو کمی تب آئے گی جب میں دیکھوں گی ہر بندے نے ماسک پہنا ہوا ہو, اور میں پریشانی تب نہیں ہوگی جب میں دیکھوں گی سب لوگ ایک دم گتھم گتھا نہیں ہو رہے ایک ساتھ. پریشانی تب میری کم ہوگی جب لوگ خود حفاظت اپنی کرنی شروع کر دیں گے, میں تب کم ہوگی. ابھی تو میں بھی بہت پریشان ہوں. جی بتائیے. بیٹا ذرا سا قریب کریے, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا چلیں. 22 مارچ کو پنجاب گورنمنٹ نے پہلی ٹرنچ دی تھی 236 ملین کورونا کے حوالے سے اس کی امداد پہنچی. اب تک جو اطلاعات ہیں پنجاب گورنمنٹ آپ کو 12.83 ارب روپے کی رقم پرووائڈ کر چکی ہے, جس میں سے آپ کا جو اب تک ایکسپینڈ ہوا ہے رقم وہ لگ بھگ 4.5 ارب روپے کے قریب آپ نے خرچ کی ہے اسپیشلائزڈ اور پرائمری ہیلتھ دونوں کو ملا. تو یہ جو باقی کی ریسٹ آف دی اماؤنٹ ہے اس کے بارے میں ایک اندیشہ یہ ہے کہ اس کے لیے ختم ہونے جا رہا ہے اور اماؤنٹ لیپس ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری یہ چیز کہ آپ نے اب تک جو ڈیٹیلز اکٹھی کی ہوں گی کہ یہ 4.5 بلین روپی جس کے اوپر آپ گائے بگائے وضاحتیں بھی دیتی رہی ہیں کہ وہ اتنا خرچ نہیں ہوا جتنا کہا جا رہا ہے. اس کا کوئی آپ نے کوئی پورا چارٹ وغیرہ مینٹین کیا ہے 4.5 بلین روپی یہ بیٹا پنجاب گورنمنٹ نے کس پر خرچ کیا؟ میرے خیال 4.5 بلین سے قدرے زیادہ ہے. 96 کروڑ روپے جو ہیں وہ تو ہمارے اسپیشلائز ہیلتھ کیئر نے اپنے سارے ہسپتالوں میں بانٹے ہیں. ویب سائٹ پہ اس وقت ڈیٹیل ہے کہ کس ہسپتال نے کتنے پیسے خرچ کر ڈالے. 96 کروڑ. جہاں تک اپنا پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا تعلق ہے انہوں نے تقریباً 4 بلین اینڈ 90 کروڑ جو ہیں وہ یعنی ہم لگ بھگ 5.5 ارب روپے خرچ کر چکے ہیں. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم خود کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پیسے بالکل جوڈیشسلی استعمال ہوں, کسی غلط جگہ پہ استعمال نہ ہو. یہاں تک کہ اب ہم نے نیشنل گورنمنٹ کو بھی کہا ہے اور
چیف منسٹر صاحب کے سامنے بھی یہ بات ہوئی اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو ہم کہہ رہے تھے نا، ہم ٹیسٹوں کی ریس لگائی ہوئی تھی، کون کتنا ٹیسٹ کرے گا، وی ہیو ٹو ناؤ انڈرسٹینڈ کہ ایوری ٹیسٹ کاسٹ اس 5000، تقریباً 4,500 سے 5,000۔ اگر آپ روز مرہ کے ٹیسٹ 6,000 کریں تو تقریباً 2.5 سے 3.25 کروڑ روپے کے روزانہ کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ ہم نے جب یہ فگر چیف منسٹر صاحب کے سامنے رکھی اور پھر فیڈرل گورنمنٹ بھی کہا ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ نے اب نئی جو پروٹوکول دی ہے وہ یہ کہا ہے کہ رادر دین ڈوئنگ سیمپلز، ہمیں یہ کرنا چاہیے جو لوگوں کو انفیکشن ہے، جیسے فار ایگزامپل پیپل ود سمٹمز، اور پھر کانٹیکٹ ٹریسنگ کر کے ان کی ہم کریں، ہمیں ایک ایک پیسے کو پراپرلی استعمال کرنا چاہیے۔ یہ اگر گورنمنٹ کا یہ جو پیسے ہیں یہ اگر لیپس بھی کر گئے تو دے ول بی گیون بیک ٹو اس ان دی نیکسٹ، جتنے ہم خرچ کر سکیں گے 30 جون تک جو لیپس ہوگا وہ جائے گا، اینڈ آلریڈی دی کیبنٹ کمیٹی اینڈ دا کیبنٹ از اگریڈ ٹو دس فیکٹ، جو باقی پیسے وہ پھر اگلی بجٹ کے اندر ہمیں دوبارہ دے دی جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے آئی ایم ویری گریٹفل، میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کہ وہ ایک ایک آنے کے اوپر نظر رکھ کے خرچ کر رہے ہیں، اور ہونا بھی اس طرح چاہیے۔ یہ آخر آپ لوگوں کا پیسہ ہے اور اس کا حساب کتاب اسی طرح ہونا چاہیے۔ تو بیٹا جو گورنمنٹ کے پیسے ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس ہی واپس جائیں گے اور پھر گورنمنٹ کے پاس آ جائیں گے۔ 30 جون تک جتنا خرچ ہو سکا وہ ہم خرچ کر دیں گے، دا ریسٹ ول گو بیک ٹو دا گورنمنٹ اینڈ دین کم بیک۔ جی 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 ہاں جی۔ پہلا سوال یہ کہ آپ نے بھی بتایا کہ ایک اپلیکیشن بنائی ہے جس میں 1112 کے لوگ جو بھی مریض جہاں پہ متاثر ہوگا اس کے قریبی اسپتال میں لے کے جائیں گے، وہ پوش علاقے کا ہوگا یا کسی بھی علاقے کا ہوگا۔ تو اب سوشل میڈیا پر ایک طوفان برتا ہے کہ نجی اسپتالوں میں چاندی نہیں بلکہ ان کا ہیرا ہو چکا ہے، وہ ایک ایک مریض کو کورونا کے نام پہ لاکھوں روپے بٹور رہے ہیں۔ اس پہ گورنمنٹ کیا ان کو ڈائریکشن دے گی اور کس طرح ان کو سپورٹ کرے گی؟ دوسرا سوال جو مستقبل میں بڑا گورنمنٹ کے لیے اور عوام کے لیے پریشان کن ہونے والا ہے، کل YDA کے ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر گورنمنٹ ایک ہفتے کے اندر ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، MTI ایکٹ نافذ کرنے میں جلدی کرتی ہے، تو ہم پورے پنجاب میں ہڑتال کر دیں گے، اور OPDs میں SOP کے مطابق اور اسٹینڈرڈس کے مطابق کٹس نہیں دی جاتی تو ہم وہاں پہ بھی کام بند کر دیں گے۔ یہ ڈاکٹرز اور محکمہ صحت اور وزیر صحت کے رفت کب ختم ہوگی، کب لوگوں کو سکون کا سانس ملے گا؟ میرا خیال ہے ایک پہلی تو آپ نے جو بات کہی ہے اس کے بارے میں، پرائیویٹ ہاسپٹل چارجز، ہاں جی، پرائیویٹ ہاسپٹلس کے بیٹا میں نے منگل والے دن میٹنگ بلا لی ہے آف آل دا پرائیویٹ ہاسپٹلس۔ میں خود ان کے ساتھ بیٹھ رہی ہوں، خود بیٹھ کے ان کے ساتھ ساروں کے ریٹس جو ہیں وہ نیگوشیٹ کریں گے، اور ان کو ہم نے ریکویسٹ کرنی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ مہربانی کر کے ریٹس اپنے ریزنیبل کریں اور سہولتیں دیں۔ آئی ایم ورکنگ آن اٹ۔ منگل والے دن میں نے میٹنگ بلا لی۔ نمبر 2، دیکھیں جہاں تک YDA کا تعلق ہے، اگر آج پھر انہوں نے ہڑتال کا ذکر کر دیا ہے تو آپ کو اب یہ تو پتہ ہے نا کہ اس وقت ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی بھی، اور اس وقت کورٹ نے بھی کہا ہوا ہے کہ کوئی بندہ کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے آپ کے ہسپتالوں کی ورکنگ ڈسرپٹ ہو۔ میرا خیال ہے کہ پچھلے دنوں بھی جب انہوں نے آ کے دھرنا مارا ہوا تھا تو باقی ہسپتال تو کام کر رہے تھے، ہاسپٹلز ور ورکنگ۔ MTI ایکٹ جب آیا ہے اسمبلی کے تھرو ہوا ہے تو ان کی کمیٹی نے بیٹھ کے باقاعدہ ایگری کر کے پوائنٹس پہ نیگوشیٹ کرنے کے بعد یہ ایکٹ تھرو ہے۔ اس کے بارے میں تو ایکٹ کوئی ہم فریم کروانے کے لیے تو نہیں لائے تھے نا۔ جب ایکٹ لایا گیا تھا اور پاس ہو گیا تھا اسمبلی میں تو ان کا کیا خیال تھا اس کو فریم کرا کے لگانا ہم نے، مطلب اس کی کوئی تصویر لگا کے تو نہیں بنانی نا۔ ایکٹس آر براٹ ان ٹو امپلیمنٹ، اور امپلیمنٹیشن کے لیے بہت اہم ہیں، اور ہم نے ہمیشہ سے کہا تھا کہ ہم پائلٹ کر رہے ہیں اس کو، اور یہ میں نے ہم ہر مرتبہ بات کہی کہ ہم پائلٹ کر کے اٹس اے مینجمنٹ ایکٹ، ہم چاہتے ہیں اپنے ہسپتالوں کی مینجمنٹ بہتر ہو۔ آج سے پہلے اگر آپ سب بڑے خوش تھے مینجمنٹ کے لیے تو ہم شاید کچھ بھی نہ لاتے۔ آپ کے سامنے ہے کہ ہسپتالوں کی مینجمنٹ جو ہے، جہاں ایک ایک بیڈ پہ سالانہ 45 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے، اس کی مینجمنٹ کو بہتر کریں گے تاکہ عام آدمی کی زندگی بہتر ہو۔ مقصد ہے یہ
روزمرہ کی دھمکیاں یہ جو دی جاتی ہیں ان سے تکلیف ہوتی ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, اس وقت سارا پاکستان پریشان ہے, پاکستان کی عوام پریشان ہے, ڈاکٹروں کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور میں بہت زیادہ مشکور ہوں. یہ سارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے نا میرے ساتھ, یہ سارے ڈاکٹروں کی اتنی مشکور ہوں کہ یہ دن رات لگا کے, اب ڈاکٹر محمود شوکت صاحب جو ہیں یہ ہی پارٹیسپیٹ صبح سے لے کے شام تک بیٹھتے ہیں, سارا وقت یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ بہت بڑی ٹیمیں ہسپتالوں میں کام کر رہی ہیں. اگر نہ کام کر رہی ہوتی تو الحمدللہ مریض شفا پا کے گھر جا رہے ہیں, لوگ وینٹیلیٹر سے بھی آف ہو رہے ہیں, پیپل آر ناؤ کمنگ آف دی وینٹیلیٹرز, پیپل آر ریکورنگ, جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا. تو بیٹا یہ بھی تو سارے ڈاکٹرز ہیں نا, تو میرا خیال ہے خراج تحسین ان ڈاکٹروں کو پیش کرنی چاہیے جو اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں کہ الحمدللہ اس وقت صحت کے مسئلے حل ہوئے ہوئے. اور جہاں تک ایک کا تعلق ہے, حکومت نے کام کرنا تو نہیں بند کر دیا نا. اب ہماری اسمبلی کا سیشن آ رہا ہے, بجٹ کا بھی سیشن ہوگا, تو سارے کام ہو رہے ہیں. منڈے کو ٹیوزڈے کو میں نے سنڈیکیٹ کی میٹنگز رکھی ہوئی ہیں, ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو گیا ہے, ہسپتال بن رہے ہیں, گنگا رام ہسپتال میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, اپنا وہ جو میاں والی کا 200 بیڈ ادھر کام ہو رہا ہے, تو کام رکنے تو نہیں ہے نا. تو جو ایکٹس آئیں گے یا جیسے وہ سارے امپلیمنٹ بھی ہوں گے. جی اس کے علاوہ جی بیٹا جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ایک سیکنڈ آج بتائیے ہسپتالوں سے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں جی قرنطینہ سینٹر سے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ انٹرنیٹ سروسز کو معطل کیا گیا ہے, اس وجہ سے ارد گرد کی جو آبادی ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے. تو بتا دیں کہ اصل وجوہات کیا ہے انٹرنیٹ سروسز کو معطل کرنے کی. کوارنٹین سینٹرز کو معطل کیا جا رہا ہے, انٹرنیٹ سروسز کو معطل کیا گیا ہے جہاں پر قرنطینہ سینٹر بنائے گئے. بیٹا میرا خیال ہے کہ کوئی کسی سینٹر میں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ انٹرنیٹ سروسز, پہلے تو سب سے بڑی بات ہے کوارنٹائن سینٹرز ہیں, کوئی 5 اسٹار ہوٹل تو نہیں ہے نا. جو حکومت کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے, بسترا بھی دیتی ہے, کھانا بھی کوشش کرتی ہے پہنچانے کا, وہاں صفائیاں بھی کر رہی ہے, فری آف کاسٹ کر رہی ہے. ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی انٹرنیٹ جو دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں, آپ کے سامنے جو مرضی کر لیں. روزانہ کبھی آ جاتا ہے کہ جی وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں ادھر, کبھی آ جاتا ہے کہ جی ہم ادھر کود رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ خدا را یہ حکومت کے پیسے ہیں, آپ کے پیسے ہیں, تو اسی کہہ دے ہو سارے حکم کر دیو تو اسی بہت سارا ایک اچھی انٹرنیٹ لا دینے ہیں سارے پاسے. ویل ہیو ٹو دین پے اٹ فرام ویئر دی یور منی از کنسرن. جی اینی جی جی بیٹا لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جب مریض وہاں پہ جاتا ہے تو اس کو دھکے کھانے پڑتے ہیں, سوال ہونا پڑتا ہے. اس پر تھوڑا سا کیا کرنا پڑتا ہے, مریض جب جاتا ہے تو اس کو بیڈ لینے کے لیے وینٹیلیٹرز لینے کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی بتاؤ, آپ کیونکہ محنت کر رہی ہیں لیکن میں آپ کے نالج میں لانا چاہ رہا ہوں. دوسری کہ اتنے مریض سامنے آئے ہیں, آپ کی تسلیم کر رہی ہیں کہ ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں, کیا جو لوگ ہلاک ہوتے ہیں کیا کوئی ریسرچ کی حکومت پنجاب کی جانب سے یا کسی بھی جس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ کون سی سوشل گیدرنگ سے آئے تھے جی جہاں سے یہ جو ہے کیس سامنے آ رہا ہے. اور تیسرا, آپ نے کامر خان صاحب کے پروگرام میں بھی یہ تسلیم کیا تھا کہ حکومت بہت سنجیدہ ہے کہ یہ کیسز بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. دوسری طرف حکومت آپ بھی اس اجلاس میں تھی کہ ریسٹورینٹ کھولنے جا رہی ہے یا فیصلہ کیا ہے, تو جب وہ کھولیں گے تو وہ کیسز کہاں چلے جائیں گے, تو کیسے کنٹرول کریں گے؟ دیکھیں بیٹا میرا خیال ہے ہم دو چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. نمبر 1 دیکھیں, میرا خیال ہے ہر بندے کو یہاں پتہ ہے کہ میرا فون کھلا ہوتا ہے 24 گھنٹے. کوئی کسی مریض کو شکایت ہو مجھے فون کر لیتے. ابھی میں اندر آتے ہوئے کسی بندے نے مجھے کہا میں فلاں ہوں جی, میں بیوی کو لے کے آیا ہوں گنگا رام, ذرا میڈم آپ کہہ دیں. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی مریض کو کوئی ایسی تکلیف نہ پہنچے. اتنا ہمارا لو ٹالرنس ہے کہ ایک شکایت اگر آتی ہے آپ کی سوشل میڈیا پہ تو چیف منسٹر صاحب اس کی انکوائری مارک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جتنے مریض 22,000 مریض پنجاب میں, 22,000 میں سے 6,500-7,000 صحت یابوں کے گھر چلے گئے. لوگ ہوم آئسولیشن پہ ہیں, لوگ کیا کہتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر داخل ہیں. اگر اکا دکا, اب ایک پیشنٹ نے جو سوشل میڈیا پہ چلا اباؤٹ اے پرٹیکولر پرائیویٹ ہاسپٹل, کیا میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب 1122 جاتی ہے وہ چوائس دیتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ ہسپتال ہے سرکاری.
अगर कोई इंसिस्ट करता है कि प्राइवेट में जाना है तो उनको प्राइवेट में भेजते हैं, वरना हम प्राइवेट में भेजने को तैयार नहीं होते। और मेरा ख्याल है जब हम ये कहते हैं कि लोगों, मैंने अभी तक, और मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के सही बात कर रही हूँ, अभी तक किसी मरीज़ की वेंटिलेटर की सिफारिश नहीं की। वरना किसी को वेंटिलेटर चाहिए होता है ना तो 10 फ़ोन आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक न किसी ने मुझे फ़ोन किया वेंटिलेटर के लिए, न किसी ने मेरे स्टाफ ऑफिसर को फ़ोन किया। ये जो बाहर बातें निकलती हैं, इससे डॉक्टरों की भी बड़ी दिल आज़ारी होती है, पैरामेडिक्स की भी होती है। देखिए, अगर एक डॉक्टर ने प्रॉपरली कुछ सर्विस नहीं दी तो जो बेचारे 100 दे रहे हैं उनको भी हम एक ही ब्रश से हाँक देते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तभी ये सब कुछ आपके लिए सोशल मीडिया पे, सॉरी उस पर डाल रहे हैं, हम वेबसाइट पे डाल रहे हैं, ताकि आपको पिछली दफ़े भी मैंने कहा था कि आप लोगों को बेटा लगे कि कहीं गलत खर्चा हो गया या आपका ख्याल है कि हम फंड्स मिसयूज़ कर रहे हैं, तो आप मुझे इत्तला दें कहीं भी हो, ताकि हम उसको इंक्वायर करें। दिस इज़ योर मनी, दीज आर योर पीपल। इफ़ यू फील कि कोई डिपार्टमेंट या कोई हॉस्पिटल में अ पेशेंट हैज़ नॉट बीन लुक्ड आफ्टर और आपके पास ये शिकायत पहुंची, आप मुझे बताइए, मैं इंशाल्लाह इंक्वायरी करके प्रॉपर एक्शन लेंगे इसके ऊपर। आई शो यू दैट। हाँ जी, आखिरी बेटा फैसलाबाद के अंदर आज एक केस आया पोलियो का। ये भी एक तशवीशनाक बात है, उसमें क्या कि 1.5 साल बच्ची को पोलियो हुआ है। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर केसेस आते हैं। बेटा पोलियो तो आपको पता है एक बहुत बड़ा हमारे लिए मसला बना हुआ है, और सिर्फ पोलियो का नहीं है, आपको पता है 5 डेंगू के पेशेंट्स भी पॉजिटिव हुए हैं रावलपिंडी के अंदर। ये सारे मसले साथ साथ चल रहे हैं। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने अपनी पोलियो की कैंपेन मुकम्मल की, इतने मुश्किल हालात के बावजूद। पर कौम माशाल्लाह आपको पता है कैसी है, आपके सामने आपकी अपनी कौम है कि अगर उनको कहें मुंह पे मास्क पहनना है, या आप ही किसी मीडिया में मैं देख रही थी, उन्होंने कहा जी सानू कोरोना नहीं होता, हम मुसलमान हैं, हमें नहीं होता। मतलब जितनों को कोरोना हुआ वो शायद मुसलमान नहीं थे, वरना को मुसलमानों को नहीं होता। मतलब इस तरह की बातें और इररिस्पॉन्सिबल जब हमारा रवैया होता है, तो बेटा जब हुकूमत वैक्सीन सबको देने को तैयार है, माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है। और आप पढ़ी लिखी ख़वातीन को देखेंगे, वो इतनी कंसर्न्ड होती हैं कि मेरे बच्चे की पूरी डोज हुई है या नहीं हुई। तो हम सारों को, आपको हमारे साथ इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए फ्री वैक्सीन है। इतने बड़ी तादाद पैसों की खर्च होती है इन वैक्सीन पे, अरबों रुपए हम खर्च करते हैं। अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं ताकि इस बीमारी से बचाएं। थैंक यू जी। जी जी आज आपने इस बात से शरीक की जहाँ पर लॉकडाउन के हवाले से फैसले होने थे, तो क्या फैसले किए गए हैं आगे लॉकडाउन में, क्या पॉलिसी होगी गवर्नमेंट की, कौन से कारोबार मजीद ऐसे होंगे जिनको खोलने जा रही है? बेटा देखें, जहाँ तक मेरा अपना वो तो आपके सामने मैंने आपको बताया है कि मैं वैसे आपसे बात करना चाह रही हूँ। आपने मार्केट खोल दी तो पार्क खोलने में तो कोई हर्ज नहीं है, मैं वैसे पूछ रही हूँ, नहीं हर्ज ना। जब अगर इचरा बाज़ार खुल गया है तो फिर पार्क भी खुल जाने चाहिए, ठीक है, ताकि लोग खुली हवा में जाके सैर सवार करें। बड़े सोच समझ के हर चीज़ पे बाकायदा बात हुई है। और ये क्योंकि सारा कारोबार की जुरिस्डिक्शन जो है वो मियाँ असलम साहब के पास है, वो आपसे कल जब फाइनलाइज होगा तो अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जो बात डिसाइड हुई है उसके बारे में ज़िक्र करके आपको बताएंगे। आखिरी बात भी मैं बताती चली जाऊँ बिफोर आई फॉरगेट इट, पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आपको पता है मैंने डॉक्टर्स की रिक्वेजिशन वगैरह भी, आज कैबिनेट कमेटी ने कहा है कि प्रॉपर SOPs बना के और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत हम अपने डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के और वो जो पब्लिक सर्विस कमीशन की हैं उनके इंटरव्यूज़ इंशाल्लाह शुरू होंगे, ताकि लोगों की रिक्रूटमेंट आहिस्ता आहिस्ता, देखिए आपने ज़िंदगी के पहिए और इस तसलसल में दोबारा वापस जाना है। लेकिन अहम चीज़ है कि आपको जिस तरह बार बार कह रहे हैं कि आपने एक बात तहिया करनी है कि आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। और मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह प्रोफेसर महमूद शौकत साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये हर रोज़ अपनी टीम के थ्रू हम आपको पूरी तसल्ली से हर चीज़ पे ब्रीफ करेंगे, कितने पेशेंट्स हैं और कोई चीज़ आपसे नहीं छुपाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।